پروگرام بہت بہت ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. اب سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ وار چل رہی تھی عراق کی تو بی بی سی کے رپورٹر تھے اینڈریو گلیگن. انہوں نے جو ہے لائیو شو میں یہ کہہ دیا کہ ٹونی بلیئر جو پرائم منسٹر تھے اس وقت کی، انہوں نے جھوٹ بولا ہے. عوام کے ساتھ یہ جو ویپنز اور میس ڈسٹرکشن کو لے کے عراق پہ جنگ کی ہے. تو ٹونی بلیئر جو تھے وہ زیادہ ہی سیریس ہو گئے اس معاملے کو لے کے. انہوں نے جو ہے بی بی سی کے اوپر مقدمہ کر دیا. بی بی سی نے کے اوپر لارڈ ہٹن انکوائری بیٹھی اور لارڈ ہٹن انکوائری جو تھی اس نے کہا کہ بی بی سی نے غیر ذمہ داری کا ثبوت پیش کیا ہے اور ان کے اینکر نے جو ہے وہ زیادتی کی ہے اور اس بیان کو جو انہوں نے پرائم منسٹر سے منسوب کیا اس کو پروو نہیں کر سکے. اس لیے یہ ایک جرنلزم کے اندر زیادتی کی روایت ہے. اس پہ بی بی سی کو جو ہے وہ سخت ایکشن بی بی سی کے خلاف لینا چاہیے. لیکن کمال اس میں یہ تھا، چلو وہ تو انکوائری کی رپورٹ آ گئی. جو بی بی سی تھا جو اپنی زندگی کے سب سے بڑے ٹرائل میں اس کو گزرا تھا، شاید پہلی دفعہ اتنے بڑے ادارے کو اپنی کریڈیبلٹی اور ایگزسٹنس اور سروائیول کا سوال اٹھا. انہوں نے اپنے خلاف ہونے والی تمام کورٹ رپورٹنگ، اپنے خلاف ہونے والی تمام اوپوننٹس کی رائے کو اتنا منون ایکوریٹ طریقے سے اور بھرپور طریقے سے پیش کیا کہ بی بی سی جس کی کریڈیبلٹی اس واقعے کے بعد 0 ہو جانی چاہیے تھی وہ 100 سے ملٹیپلائی ہو گئی. ہمارے ملک کے اندر جو ہے اس طرح کا کوئی رواج مجھے ایٹ لیسٹ دیکھنے میں نہیں آیا. یہاں پہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں اور جو ہمارے چینلز ہیں وہ شتر بے مہار ہیں. ان کی جو فریڈم ہے وہ تو شاید بی بی سی اور سی این این سے بھی زیادہ ہے. لیکن جہاں بات آتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی تو وہ صفر ہے. اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں. اور بلکہ یہ کہتے ہیں یہاں بیٹھ کے ہمارے پینلسٹ جو صحافی ہوتے ہیں کہ جی میڈیا کو خود اپنی حدیں طے کرنی چاہیے. بھائی میڈیا خود اپنی حدیں کس طرح، کوئی شخص خود اپنی حدیں کس طرح طے کر سکتا ہے؟ اس سے زیادہ ان لاجیکل فضول ربش آرگومنٹ شاید ہی کسی سیولائز ورلڈ میں دیا جاتا ہو، لیکن پاکستان میں بدرجہ اتم دیا جاتا ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے. اور اس کو اسی وجہ سے اب یہ حال ہے کہ ایک چینل پہ تو یہ الزام لگایا کہ دفاعی اداروں کے خلاف کمپین چلائی اور باقی چینلز پہ یہ الزام لگ گیا کچھ چینلز پہ کہ جی وہ مل کے ان کے خلاف اب کولیبریٹر کا رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ تو پوزیشن ہے پاکستانی میڈیا کی. اس صورتحال سے کس طرح باہر نکلا جائے، اکاؤنٹیبلٹی ان کی کون کرے گا، اور اکاؤنٹیبلٹی جب کرتے ہیں تو پھر آزادی صحافت پہ کس طرح وہ بات آ جاتی ہے. یہ بہت بڑے سوالات ہیں آج کے اس پروگرام میں، کیونکہ صحافی موجود ہیں میرے ساتھ، ان سے یہ سوال اٹھایا جائے گا. اس کے علاوہ آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے پی ایم ایل کیو کے جو پریزیڈنٹ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ، پی ٹی آئی کے وفد کی خورشید شاہ صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہے. یہ جو گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے پی ایم ایل کیو کو لے کے، یہ بیسکلی کیا صرف ایک جلسوں تک ہی رہے گا یا آگے تک تحریک بنتی نظر آئے؟ اس پہ بات کریں. کراچی میں آج پرائم منسٹر تھے. کراچی کے حالات، ٹارگٹ آپریشن جاری اور ساری ہے، لیکن امن ابھی بھی جو ہے وہ لوگوں کی ہوپ ہے جو نظر نہیں آ رہا. میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کہا دوں. اسٹوڈیوز میں رؤف طاہر صاحب موجود ہیں. آپ ان کے کالمز پڑھتے ہیں روزنامہ جنگ کے اندر، بہت بہت ویلکم آپ کو. یاسر پیرزادہ صاحب موجود ہیں، آپ ان کے بھی کالمز پڑھتے ہیں روزنامہ جنگ میں، ان کے تجزیے بھی آپ ٹی وی چینل سنتے ہیں، بہت بہت ویلکم آپ کو بھی. ہارون رشید صاحب ہیں، ہمارے بڑے سینئر تجزیہ نگار ہیں، جرنلسٹ ہیں، بہت سینئر صحافی. کئی حکومتوں کے عروج و زوال کو آپ نے دیکھا ہے. آپ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود رہیں گے. مظہر عباس صاحب ہیں کراچی میں، اگین بہت سینئر صحافی، بڑا سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ سے، اور آپ ان صحافیوں میں سے جن کو ان بائسڈ کہا جا سکتا ہے. ارشد شریف صاحب ہیں، ہمارے بیورو کے چیف ہیں اسلام آباد میں اور بہت سینئر صحافی ہیں. عمر کے حساب سے، تجربے کے حساب سے پروگرام کرتے ہیں کیوں دنیا نیوز سے. آپ یہ بھی ہمارے پروگرام میں موجود ہوں گے. اگر میں بات کا آغاز ہارون رشید صاحب آپ سے کر لوں. ہارون صاحب، آج کی صحافت جو چل رہی ہے، جب سے خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں، جب سے جیو گروپ کے حوالے سے ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے مختلف چینلز پہ، آپ کے خیال میں یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی تو نظر نہیں آتی صحافیوں کی، لیکن فریڈم جو ہے وہ بے تحاشا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی آپ ایسی تیسی کر سکتے ہیں شواہد کے بغیر. نہیں، سب کچھ تو ٹھیک نہیں ہو رہا اور کوئی بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. اس لیے کہ جو عبوری دور ہوتا ہے بہت پابندیوں اور آزادی کے درمیان، اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس لیے زیادہ ہو رہی ہیں کہ ریاست کی رٹ نہیں ہے. مثلا جس دن وہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا، ایک اخبار نویس پہ گولیاں لگیں، تو اس دن اگر حکومت انیشیٹو لے لیتی، ریاست اپنے وجود کا اظہار کرتی، اور اس پہ تو وہ جو انہوں نے کہا ٹھیک کیا، اس کی تیمارداری کی، اور یہ کہتے کہ اس کے مجرم ہر حال میں پکڑے جائیں گے، میں خود اس کو مانیٹر کروں گا، یا وزیر داخلہ کریں گے. مگر جو دوسرا پہلو تھا اس کا بھی نوٹس لیتے، اس لیے کہ 7-8 گھنٹے ایک آدمی کوئی تصویر دکھانا ایجنسی کے سربراہ کی، دنیا میں یہ تماشا کہیں نہیں ہوتا. اب اس میں یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکے، بر وقت نہیں کر سکے، اگرچہ بعد میں کم و بیش یہی پوزیشن انہوں نے لی رفتہ رفتہ پیچھے ہٹتے ہوئے. اب ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا آزادی اظہار کا. آزادی اظہار خطرے میں ہے؟ کہاں خطرے میں ہے؟ کوئی آزادی اظہار خطرے میں نہیں ہے. آزادی اظہار خطرے میں تب ہو سکتی ہے اگر حکومت اسے دبانے پہ تلی ہوئی، بالکل وہ تلی ہوئی نہیں ہے. اور تب خطرے میں دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، یا اپنے پیٹی انٹرسٹ پہ جائیں، یا اپنے تعصبات کا شکار ہوں.
تو وہ ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم ایسا نہ کریں، اعتدال پہ چلیں، دلیل سے چلیں. اور رہ گیا تنوع خیال کا، وہ تو ہمیشہ ہوتا ہی ہے. ایک آدمی ایک رائے دیتا ہے، دوسرا آدمی دوسری رائے دیتا ہے، تیسرا تیسرے پرسپیکٹو سے بات کرتا ہے. تو لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کون صحیح بات کر رہا ہے. تو اس کو کسی دلیل سے، پھر ایک بڑی کمال کی دلیل ہے، اور ہماری برادری ہے. کون سی برادری ہے یہ؟ برادری کیا ہوتی ہے جی چیز؟ ایک تو صاحب معاملہ کبھی جج نہیں ہوتا، دوسرا برادری کی بنیاد پر انصاف نہیں مانگا جاتا. انصاف کے اصول ہوتے ہیں. قانون اللہ کے رسول نے کہا طاقتوروں پہ نافذ کیا جائے گا پہلے، ورنہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں. کیا طاقتوروں پہ قانون نافذ ہوتا ہے؟ یہ مجموعی مسئلے کا ایک حصہ ہے. کوئی ادارہ مناپلی بنانے کی کوشش کرے گا، نہیں ہو سکتا، نہیں بنانے دی جائے گی، اس کو وقت گزر گیا اس کا. کسی کو ٹارگٹ کرے گا، بالکل غلط ہے، لیکن اس ادارے کو بھی اس طرح ٹھیک ہے ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، اور جتنی بات ان کی صحیح ہے وہ ماننی چاہیے، اور جہاں ان کی غلطی ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنی. ہارون صاحب ایک کوئکلی بات بتا دیجیے، پھر میں مظہر عباس صاحب کے پاس جاؤں گا کہ یہ بیسکلی آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح تبصرے ہو رہے ہیں کہ دفاعی ادارے ورسز حکومت پلس جیو نیوز، یہ اب یہ کوشچن بن گئی ہوئی ہے، یہی اس طرح ہی ہے یا یہ بنا دی ہے ہم نے ویسے ہی ڈسکشن کر کے ایویں؟ ہم نے کیا بنا دیا؟ تو یہ ہے، دیکھیے دنیا میں سب سے اہم چیز سچویشن ہوتی ہے، افراد نہیں اہم ہوتے. اس کے پیچھے عوامل ہوتے ہیں، اس کے پیچھے تاریخ ہوتی ہے، واقعات ہوتے ہیں. کوئی نہیں بنا سکتا. یہ کیا مکانہ بات ہے کہ فلاں نے بنا دی؟ دیکھیے کچھ اصول ہیں جنہیں نظر انداز کیا گیا ہے، ان کا خیال رکھا جائے. کچھ بھی نہیں بگڑا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. یعنی جنرل راحیل اور وزیر اعظم نواز شریف بیٹھیں، ڈسکشن کریں، ٹھنڈے دل سے بات کریں، وہ کمیونیکیشن گیپ حل ہو جائے گا. اچھا ادارے کا معاملہ ہے جی، یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ حل ہے، کوئی نہ کوئی فارمولہ تو بنے گا نا. یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے جو حل نہیں ہوتی. دنیا میں مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کا حل بھی ہوتا ہے. خدا نے انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، پکنک بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا. اس پہ اتنا مشتعل ہونا اور غیر متوازن ہو جانا اور مفروضے قائم کرنا اور سازشیں ڈھونڈنا، یہ کوئی سمجھدار لوگوں کا کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب آپ ایگری کریں گے ہارون رشید صاحب سے کہ آزادی اظہار اس طرح خطرے میں نہیں ہے اگر ہم کرٹیسائز کریں کسی چینل کی کسی خاص چیز کو؟ اور اسی طرح ہماری برادری والا کانسیپٹ کو بھی اب دفن کر دینا چاہیے، کیونکہ جو غلطی کرے گا خواہ میں وہ ہوں یا آپ ہوں، آپ کو مجھے ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مظہر عباس صاحب آپ کی غلط بات کو مجھے ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں برادری کی چھتری کے نیچے. جی دیکھیے، میں ہارون رشید صاحب نے جو مونوپلی کی بات کی، ہم نے تو سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ کراس میڈیا اونرشپ نہ کریں. کراس میڈیا اونرشپ جب آپ کریں گے تو آپ مونوپلیز کریٹ کرتے ہیں، اور اس وقت سب نے یہ پوزیشن لی جو بھی مالکان تھے، اور انہوں نے اس وقت کی حکومت پہ دباؤ ڈال کے کراس میڈیا اونرشپ لے لی. جب آپ کراس میڈیا اونرشپ لیتے ہیں تو آپ مونوپلیز کریٹ کر دیتے ہیں. تو مونوپلیز تو آلریڈی کریٹ کر دی گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ جو انڈیپینڈنٹ چینلز ہیں ان کو پھر اپنے اخبارات لے کر آنے پڑے، اور کیونکہ ان کے اشتہارات دوسری جگہ نہیں چھپتے تھے، جن اخبارات کے ٹیلی ویژن چینلز تھے وہ دوسرے چینلز کے اخبارات نہیں چھاپتے تھے. تو مونوپلیز تو ہم نے کریٹ کر دی. اور دوسری بات یہ کہ جو پیمرا کی کمپوزیشن ہے اس کو ہم نے بہتر نہیں بنایا، اس کو ہم نے حکومت کے تابع کر دیا. جب آپ نے حکومت کے تابع کر دیا تو آپ نے ویسے ہی ایک ایسا ادارہ کریٹ کر دیا جس طرح پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس تھا کہ وہ ادارہ اپنے مطلب کی بات کرتا تھا. اکاؤنٹیبلٹی جس طرح آپ نے شروع میں مثال دی، اسی عراق وار کی دو بڑی مثالیں موجود ہیں. ایک مثال جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز کی ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے عراق میں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کہنے پہ ایک کیمپین بلڈ کی، اور جب ویپن آف ماس ڈسٹرکشن غلط ثابت ہوا تو پھر نیو یارک ٹائمز نے پبلک اپالوجی کی اس پہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں استعمال کر لیا گیا. بالکل اسی طرح بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری بنائی کہ ایمبیڈڈ جرنلسٹ جو ہیں وہ کس طریقے سے انہوں نے صدام حسین کو پورٹریٹ کیا، اور اس نے وہ ساری فوٹیج دکھائی جو ہم نے دیکھی کہ صدام حسین کے پورٹریٹس گرائے جا رہے ہیں، وہ سارا مینج تھا. اور یہ ساری چیزیں اس نے اس بی بی سی کی ڈاکومنٹری میں سامنے آئیں. تو ہم جن جگہوں کی مثال دیتے ہیں، جن اداروں کی مثال دیتے ہیں، وہ بہت ہی ایسے ادارے ہیں جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی پہ بھی بلیو کرتے ہیں، اور وہاں جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں ان پہ بھی کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. وہاں صدر مملکت نہیں اپوائنٹ کرتا چیئرمین پیمرا کو، وہاں حکومت اپوائنٹ نہیں کرتی ممبران پیمرا کو. وہاں جو مختلف ادارے ہیں ان کا اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم بہت اسٹرانگ ہے.
آج پیمرا لا کی ہم بات کرتے ہیں، کوئی بھی، اور میں یہ پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، اس وقت کوئی بھی پرائیویٹ ٹی وی چینل ایسا نہیں ہے جو پیمرا کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کر رہا ہو. ٹھیک ہے. اور یہ قوانین ان سارے مالکان نے خود بنائے ہیں، انہوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں، اس کے کوڈ آف کنڈکٹ پہ سب نے اچھا، لیکن مظہر صاحب ایک بات بتائیے کہ جو واقعہ میرے اوپر پڑتی، جو واقعہ 3 ہفتے پہلے پیش آیا، آپ کے خیال میں یہ ایکسٹرا آرڈنری واقعہ نہیں؟ اس طرح کا واقعہ تو شاید پاکستان کی تاریخ جرنلزم میں پیش نہیں آیا ہوگا، اور اس کا پھر کیا ہونا چاہیے حل آپ کے خیال میں؟ ایسا نہیں ہے. جرنلزم کی تاریخ میں بہت سی چیزیں ہیں. اسی ادارے کے ایک بڑے اخبار نے جب سندھی لینگویج بل پیش ہوا تھا تو اس نے پورے بارڈر کر کے، اردو کا جنازہ ہے، بڑے دھوم سے نکلے، پورے بلیک بارڈر کر کے سب نے کیا، لیکن اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا. تو ہم تو خود اسٹوری بن جاتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ایز اے جرنلسٹ کہ ہم اسٹوری لاتے نہیں ہیں، ہم خود اس اسٹوری کا حصہ بن جاتے ہیں. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم اسٹوری کا حصہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اسٹوری وہ نہیں کر رہے. کیا ایک چینل پر کرٹیسزم یا اس چینل وہ جس طرح جواب دے رہا ہے، کیا یہ جرنلزم ہے؟ کیا جرنلزم میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ 270 گھنٹے ہو گئے اس نے جواب نہیں دیا، ایک اخبار بھی یہ لکھتا رہا اتنے دن ہو گئے اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے؟ یہ کہیں دنیا میں اس طرح کی جرنلزم کہیں نہیں ہوتی جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے. تو اس میں صرف ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کے سب اس طریقے کی جرنلزم کر رہے ہیں جو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. ہم ایک یونیک جو ہے کریچر وہ کریٹ کر رہے ہیں. ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھیں اور 3 ایکسائز ہوئی. 2010 میں ایکسائز ہوئی جب سارے ڈائریکٹر نیوز بیٹھے، انہوں نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا کہ بھائی لائیو کوریج اس طرح نہیں ہوتی. سر یہ پوائنٹ آ گیا، ہاسٹیج سچویشن کو اس طرح نہیں دکھایا جاتا. بالکل ٹھیک ہے. بس اب دوبارہ آپ خون خرابہ اس طرح نہیں دکھاتے. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد تو ہم نے خیر فالو کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اس کے بعد جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے تو چینلز نے جو ایبسٹین کیا تھا باڈی پارٹس دکھانے سے یا بلڈ دکھانے سے. لیکن بہرحال ابھی بھی بہت گنجائش ہے. یاسر مرزا صاحب آپ کی طرف اگر میں آ جاؤں، obviously آپ جنگ میں کالم لکھتے ہیں. ابھی جو پچھلے کئی دنوں سے جو پرسیپشن ابھری ہے کہ جنگ گروپ جو ہے اس کا اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا جو الائنس، میں بالکل کوشش کروں گا انبائسڈ رہ کے آپ سے اس پہ گفتگو کر سکوں. جیسے کہ نجف سیٹھی صاحب نگران وزیر اعلیٰ بنے، اس کے بعد ان کو پی سی بی اے کا چیئرمین حکومت نے بنایا، اور اس کے بعد یہ الزام آیا سامنے عمران خان اور دوسرے لوگوں کی طرف سے فیکچولی کہ پی ٹی وی نے بڈ میں حصہ نہیں لیا. روف طاہر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جنگ میں کالم لکھتے ہیں، لیکن ان پہ بھی یہ الزام ہے کہ یہ obviously حکومت پنجاب کے ڈی جی پبلک ریلویز کے طور پر کام کرتے ہیں. اطول قاسمی صاحب میں تو میرے فیوریٹ کالمسٹ ہیں اور ان سے بہت زیادہ ٹیلی فون پہ ڈسکشن بھی رہتی ہے. ان پہ بھی یہ بات آ گئی کہ وہ کالمسٹ جنگ کے ہیں لیکن چیئرمین بھی آرٹس کونسل کے. اس کانٹیکسٹ میں آپ سمجھتے ہیں کیا یہ عرفان صدیقی صاحب جو تھے بیک بون رہے ہیں ایڈیٹوریل پیج کی جنگ کے، اور اب وہ نواز شریف صاحب کے مشیر ہیں، یہ اس وجہ سے پرسپشن یہ ابھرا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اور جیو ملے ہوئے تھے یا آپس میں ہیں جو عمران خان صاحب؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ اظہار رائے کی آزادی ہے کہ آپ کالم بھی لکھ سکتے ہیں یا میں کالم بھی لکھ سکتا ہوں اور میں سرف بھی کر سکتا ہوں کسی کو بھی؟ پہلے تو میں آپ کی اس بات کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں، کیونکہ آپ نے یہ بات کی نا قاسمی صاحب کی، وہ جو آرٹس کاؤنسل کے جو چیئرمین ہیں وہ الیکشن سے پہلے بھی تھے، نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ وہ بالکل آنرری عہدہ ہے اور اس کی وہ ایک پیسے کی تنخواہ نہیں لیتے. سو مچ سو کہ جو بورڈ آف گورنر ہے انہوں نے چیئرمین کی تنخواہ لاکھوں روپے اپروو کی، جس کو قاسمی صاحب نے کہا کہ یہ میں نہیں لوں گا، یہ آنے والا کوئی چیئرمین اگر ہوگا تو وہ ہو جائے گا. اور دنیا ساری میں اس طرح کے عہدوں پر ایسی شخصیات کو تعینات کیا تھا. اسی آرٹس کاؤنسل میں فیض احمد فیض صاحب بھی چیئرمین رہے ہیں بورڈ آف گورنر کے. تو یہ تو ایک ذاتی کلیریفیکیشن ہوگی. آپ کی میں بات کی طرف آتا ہوں کہ اس سے پہلے ہارون صاحب نے ایک بات کی کہ جی پوری دنیا میں ایسے کہیں نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی سویپنگ اسٹیٹمنٹ. ہارون صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن اسی احترام کے ساتھ میں اختلاف بھی کروں گا کہ ابھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا، ٹھیک ہے، ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے، ان کا جو نیریٹو ہے کشمیر کے اوپر، ان کا جو نیوکلیئر ایشو کے اوپر ہے یا پارلیمنٹ پر جو حملہ ہوا اس کے اوپر، یعنی جو ان کے 5-4 جو ان کے کی نیشنل انٹرسٹ ہے نا، اس کے اوپر جو ارندھتی رائے ہے اس کی جو اوپینین ہے وہ بالکل برخلاف ہے اس نیریٹو کے. ٹھیک ہے. کبھی نہیں اس کو کوئی وہ غدار قرار دے دیا گیا یا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا یا اس کے اوپر کسی، ہاں تنقید ضرور ہوئی، بی جے پی بھی کرتی ہے، باقی جماعتیں بھی کرتی ہیں، لیکن دنیا میں ایسا ہوتا ہے. نمبر 2 دنیا میں پھر ایسا بھی نہیں ہوتا کہیں کہ جہاں پہ آپ، اب مجھے زیادہ کہنا نہیں چاہیے، پراکسی وار لڑی جائیں، ٹھیک ہے نا،
اور جو اس کو آپ تھوڑے کہے کو بہت جانے آپ، ٹھیک ہے نا، کس کے درمیان نہیں آپ ماشاءاللہ کافی انٹیلیجنٹ ہیں، آپ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا جیسا پھر ہمارے یہاں ہوتا ہے، جیسا پھر ہمارے یہاں ادارے اور لوگ کرتے ہیں وہ بھی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو اگر آپ یہ کچھ کرتے ہیں تو پھر کچھ سننے کے لیے تیار رہیں، حوصلہ بھی رکھیں. ہارون صاحب ارندھتی رائے کی مثال دی، انہوں نے بڑی ویلڈ مثال. جی اچھا، دوسری جو اظہار رائے کی بات ہے وہ ایک پوائنٹ نہیں ہوتی یہ مثال. جی ایک منٹ، یہ مثال دیکھیے انڈیویجول ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، نام بھی لیے جا سکتے ہیں. میں تھوڑا سا حافظے پہ زور دوں، امریکہ میں کون ہے؟ نوم چومسکی ہے، رابرٹ فسک ہیں مثلا، نوم چومسکی ہیں اور لوگ ہیں. لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ ملک کا سب سے بڑا ادارہ کمیونیکیشن کا ایک انٹیلیجنس کے چیف کی 6-7 گھنٹے تصویر دکھائے اور پھر یہ مطالبہ کیا جائے وہ مستعفی ہو جائے. اگر تو انہوں نے ایسا کچھ کیا ہوتا تب بھی اتنی تصویر نہیں دکھانی چاہیے تھی. مطالبہ جائز تھا. میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ جو انہوں نے کیا وہ میری عرض تو سن لینا، وہ غلط کیا انہوں نے، لیکن میں آپ کو آپ کی جو میری عرض تو سن لینا. جی نہیں جنرل نہیں ہے، میں اسپیسیفک ہوں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اور سیکورٹی اداروں کے بارے میں. اب ایک دیکھیے تنقید وہ ہے ان پہ جو پاکستان کے نقطہ نظر سے کی جائے، وہ بھی اس طرح نہیں ہوتا، ہر وقت غیر محتاط طریقے سے نہیں ہو سکتی. سوچ سمجھ کے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور جب ضروری ہو تو شدت سے بھی کرنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ آپ جو سیکورٹی کے امریکہ کے نقطہ نظر سے چیزیں چھپتی ہیں، برطانیہ کے نقطہ نظر سے چھپتی ہیں، انڈیا کے نقطہ نظر سے چھپتی ہیں. دیکھیے میر شکیل الرحمان سے 2 دفعہ میری اس پہ تفصیلی گفتگو ہوئی، انہوں نے اتفاق کیا کہ انڈیا کے اور امریکہ کے اور اسرائیل کے نقطہ نظر سے اور برطانیہ کے نقطہ نظر سے کوئی چیز نہیں چھپنی چاہیے. رہی پاکستانی عوام کے نقطہ نظر سے تنقید تو وہ اس میں فرض کیجئے مبالغہ بھی ہو تو وہ ٹھیک ہے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. باقی رہ گئی پراکسی وار، تو انڈیا میں تو 1 ارب فرشتے رہتے ہیں نا جی، اور مشرقی پاکستان پہ انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا، کشمیریوں کو وہ قتل نہیں کرتے. انڈیا میں 10,000 مسلم کچھ فسادات نہیں ہوئے. چلے یاسر صاحب بات کمپلیٹ کر لیں، پھر میں نے رؤوف طاہر صاحب اور ارشد شریف صاحب کو بھی لے رہا ہے. اس سے پہلے میں بریک انڈیا کی ان حرکتوں پہ خدا کی لعنت جی، یہ کوئی بات نہیں، میرا آرگومنٹ یہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ جو جس پراکسی وار کی طرف میرا اشارہ ہے وہ آپ بھی سمجھ گئے اور ہارون صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. باقی رہی آزادی اظہار کی بات، میں سمجھتا ہوں یہ جو واقعہ ہوا نا، اس کا جو ایک سب سے بڑا، ہر واقعے کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی جاتا ہے. اس کا جو فائدہ وہ آپ نے شروع میں ایک بات کی آبجیکٹو جرنلزم کی، جی وہ بالکل ٹھیک بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آبجیکٹو جرنلزم ہونا چاہیے جہاں تک آپ فیکٹس کو رپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ بھی پہچانے گئے، اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ کہاں سے کس کی ڈوریں ہلائی جاتی ہیں اور انہوں نے کیا پوزیشنیں لی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے اس کا بڑا فائدہ ہوگا. لیکن ایک منٹ، اس میں کلیئر کر دوں ایک بات. ٹھیک ہے، جو شخص بھی کوئی پوزیشن لیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل درست ہے، بشرطے کہ وہ کسی مفاد کے تحت نہیں پوزیشن لیتا، بھلے وہ امریت کو سپورٹ کرے، جمہوریت کو کرے، کسی سیاسی شخصیت کو کرے یا کسی بھی شخص کو کرے. آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن مفاد کے لیے نہیں کرے. بالکل ٹھیک ہے. رؤوف طاہر صاحب ایک بات بتائیں، آپ کا جب کالم چھپتا ہے تو بہت سے لوگوں کو تو نہیں پتا ہوگا کہ آپ پنجاب گورنمنٹ کے اتنے قریب ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگوں کا یہ رائٹ ہے جاننا کہ جو کالمسٹ ہے بیسکلی وہ پنجاب گورنمنٹ کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس میرے سوال میرا یہ نہیں، اس وقت میں پنجاب گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں. اچھا، اور جب میں پنجاب گورنمنٹ کا حصہ تھا میرا خیال ہے اس کا بیشتر حصہ یہ تقریباً 2.25 سال میں نوائے وقت میں کالم لکھ رہا تھا. جنگ میں تو میں کالم نہیں لکھ رہا تھا، جنگ میں تو میں بہت بعد میں آیا ہوں. آپ جہاں بھی لکھے میں بہت بعد میں آیا ہوں. ٹھیک ہے، اور باقی ابھی میں یعنی ریلوے کا ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز ہوں، تو اس کے لیے باقاعدہ یعنی اشتہار دیا گیا، سارے معاملات ہوئے، وہ ساری صورتحال ہوئی. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے یہاں سرکاری افسران، آپ کی طرف اشارہ نہیں ہے یہاں تو باقاعدہ یعنی ڈی ایم جی گروپ کے سرکاری افسران، اساتذہ کرام جو کالجوں میں سرکاری جاب کرتے ہیں، محکمہ تعلیم سے وابستہ ہے، وہ تک کالم لکھتے ہیں اور حکومت کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں اور انقلاب کی بات کرتے ہیں. آپ اسے بیلنس کرتے ہیں؟ نہیں، میں اسے بیلنس نہیں کرتا ہوں، میں اسے بیلنس نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہے. خیر میں اپنی وضاحت کرنے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا نہ آپ کے مجھے. پھر اچھا اگلا سوال یہ کہ جو پرسپشن ابھر رہی ہے پی ایم ایل این اور جیو گروپ ایک طرف، دفاعی ادارے ایک طرف، سر یہ پرسپشن اب کیسے ہے؟ یعنی یہ ٹھیک ہے، ہارون رشید صاحب کی بات میں وزن اپنی جگہ کہ 8-9 گھنٹے یہ کام چلتا رہا. کنڈیم نہیں کیا نا گورنمنٹ نے، کنڈیم نہیں کیا جو ڈی جی آئی کے ساتھ ہوا، اس کو کنڈیم نہیں کیا گورنمنٹ نے، نہ گورنمنٹ نے کسی وزیر نے کنڈیم نہیں کیا، کئی دنوں تک نہیں کیا. نہیں، کئی دنوں تک تو میرا خیال ایسی بات نہیں ہے. پیمرا نے جو کیا ہے اس میں باقاعدہ وزیر دفاع جو ہے ان کی طرف سے پیمرا کو درخواست گئی ہے کہ جنگ اور جیو کے پوائنٹ آگے سر آپ کاروائی کی جائے. ٹھیک ہے. ارشد شریف صاحب اور ایک بات بتائیے کہ جس طرح ابھی یاسر پیرزادہ صاحب کہہ رہے تھے کہ عطاء اللہ کاظمی صاحب جو ہیں وہ پیسے اور مراد تو نہیں لیتے،
تو آپ کو لگتا ہے اس کے باوجود وہ انفلوئنس ہو سکتے ہیں گورنمنٹ کے لیے اگر وہ المرا آرٹ کونسل کے چیئرمین ہے؟ دوسرا جس طرح رؤوف طاہر صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کئی ڈی ایم جی گروپ کے لوگ جو ہیں وہ کالم لکھتے ہیں تو صرف مجھ پہ تنقید کیوں جا رہی ہے؟ تیسرا اس طرح افتخار احمد صاحب سے آج میری ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی تھی تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ جو آپ نے پی ایچ اے کے وائس چیئرمین جو ہے میں اس پہ کوئی پیسے مراج یا گاڑی نہیں لیتا. تو آپ کے نزدیک اگر یہ چیزیں نہ لی جائیں تو بینگ اے جرنلسٹ پھر بھی آپ انفلوئنس ہو سکتے ہیں یا نہیں انفلوئنس ہو سکتے؟ میرے خیال سے کامران صاحب وہ تو خود جن شخصیات کا آپ نے نام لیا بہتر بتا سکتی ہیں کہ وہ انفلوئنس ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ان کی رائٹنگز ہیں، عوام بہتر جج ہیں اس کے. لیکن صحافت کا ایک بڑا بیسک پرنسپل ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. آپ نیو یارک ٹائمز کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں بھی ایک کوڈ آف ایتھکس دیا ہوا ہے. گارڈین کی ویب سائٹ پہ ایک کوڈ آف ایتھکس دیا ہوا ہے. انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کا کوڈ آف ایتھکس ہے. خود پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا کوڈ آف ایتھکس ہے جس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو بڑی واضح طور پہ ڈیفائن کیا گیا ہے. تو اگر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہیں پہ آ رہا ہے تو یقیناً یہ سوالات اٹھتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو صحافتی تنظیمیں انٹرنیشنلی یہ کوڈ آف ایتھکس بنے ہوئے ہیں کہ اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو آپ اوائڈ کریں تاکہ اس طرح کے آپ پہ الزامات نہ لگیں، اس طرح کے سوالات نہ اٹھیں، صحافت پہ اس طرح کی جو قدغن لگائی جاتی ہے مختلف ادوار میں اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ چیزیں نہ ہو. آپ نے پروگرام کی جب ابتدا کی تھی تو بہت اچھی ایک مثال دی تھی اینڈریو گلیگن کی، اور اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں وہ صبح 6 بجے ریڈیو 4 پہ صبح 6 بجے بی بی سی ریڈیو 4 پہ وہ خبر چلی تھی جس میں اس نے صرف ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ان کا ٹاک شو تھا، اس میں یہ بھی نہیں کہا تھا کہ پورا جھوٹ ہے، اس نے کہا تھا کچھ ایڈیشنل انفارمیشن. اور بعد میں جب بھٹن انکوائری ہوئی تو اس کے بعد بی بی سی چیئرمین کو بھی گھر جانا پڑا، ڈائریکٹر جنرل بی بی سی کو بھی گھر جانا پڑا، اینڈریو گلیگن کو بھی جانا پڑا، جو کہ بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ وہ ڈوزیئرز غلط تھے. لیکن اس کے باوجود انکوائری ہوئی، اکاؤنٹیبلٹی، اور اس کی فائنڈنگ جو آئی تھی کہ ان کے اپنے ایڈیٹوریل کنٹرولز اس سٹوری کے حوالے سے صبح 6 بجے جو چلی ہے شاید 2 یا 4 منٹ کی مشکل سے سٹوری ہوگی جس میں ایک لفظ کے اوپر وہ سارا کچھ ہوا اور اتنا سارا ایکشن ہوا کہ ایڈیٹوریل کنٹرولز وہاں پہ ویک تھے. اس کے علاوہ نیوز آف دا ورلڈ کی مثال ہے، جب نیوز آف دا ورلڈ بند ہوا تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ایک اخبار سب کی کرتا تھا، جب اس کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی بات آئی تو وہاں پہ یہ میکینزمز نہیں تھے. تو یہ سارے سوالات جو ہم بحث کر رہے ہیں اس میں لارجر ایشوز جو انوالوڈ ہیں وہ پاکستان کی صحافت کے حوالے سے انوالوڈ ہیں، اور آبویسلی ایک جو واقعہ ہوا اس سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنا ہے. آئندہ امید یہی کی جاتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کیا جائے گا تاکہ صحافت میں بہتری آئے. جو انڈیپینڈنٹ صحافت ہے، ایک عرصے سے مظہر عباس صاحب بیٹھے ہیں، ٹریڈ یونینسٹ ہیں، جرنلسٹ صحافیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں. بڑا لمبا ایک سفر ہے، جدوجہد کر کے یہ آزادیاں لے کے یہاں تک پہنچے. اس طرح کے الزامات سے صحافت کو پاک کیا جائے. رائٹ، یہ آپ نے بڑا جو ہے آرٹیکولیٹ بات کر دی، کمپلیٹ کمپریہنسو بات کر دی. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو معاملہ جو ہے یہ رکا نہیں، اس سے آگے بڑھ گئے. اور دھاندلی کی جو ڈیبیٹ چل رہی تھی اس میں عمران خان صاحب نے چینل کو تو لے کے آئے، بیچ میں ساتھ نون لیگ کو بھی لے کے آئے اور چیف جسٹس صاحب کو بھی لے کے آئے. آج چودھری شجاعت کے گھر جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد یہ جو گرینڈ لائنز بننے جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے. ہمارے جو ملک کے اہم ترین دانشور میرے پروگرام میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. اس پروگرام بہت وارم ویلکم بیک. میرے پاس جو اطلاعات ہیں یا نیوز رپورٹ میرے سامنے چلی ہیں ڈفرنٹ چینلز پہ، تو سابق چیف الیکشن کمشنر جو ہے جسٹس ریٹائر فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے آئی تھنک عمران خان صاحب کے جو دھاندلی کے الزامات ہیں وہ مسترد کیے اور کہا ہے کہ پیارے پاکستانیوں دوسروں کا مینڈیٹ تسلیم کرنا سیکھو، جیت کو اپنا حق اور ہار کو دھاندلی کی روایت ختم ہونی چاہیے. خیر میں اس پہ تو آپ سوال ہی پوچھوں گا، وہ تو آپ ایک ہی پوائنٹ ہو گیا آپ کا، ان کا فخر الدین جی ابراہیم صاحب کا سوال بھی بتا دیجیے. حکومت کی جو صفحے ہیں ان میں کوئی کنسرن ہے کہ اتنا بڑا لائنز بننے جا رہا ہے؟ ایک سیکنڈ کامران صاحب، ایک میں وضاحت کرتا ہوں. وہ بھی افتخار احمد صاحب کا فون آیا تھا بریک میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے جو یہ لکھے ہوئے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ وغیرہ، اس میں وہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا جہاں پر آپ ایک سے زیادہ سیلریز لے رہے ہوں 2 جگہوں سے. تو چونکہ وہ سیلری ایک ہی لے رہے ہیں جنگ سے، لہٰذا یہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. تو میرا فرض ہے کہ میں یہ بات ٹھیک ہے. تو ارشد صاحب پھر اگر چاہیں گے تو اوپین دے دیں گے اس پہ. لیکن رؤوف طاہر صاحب میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں وہ تو آ گیا نا سوال. تو حکومت کوئی ڈپریشن کا شکار نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے فیصلہ آباد آنے دو 25 تاریخ کو آگے جانے دو. کامران نہیں، میرے خیال میں بدر صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. میرے خیال میں تو یہ سوال آپ کو یعنی ان سے کرنا چاہیے جو حکومت کے اندر موجود ہیں. اور سب سے پوچھ رہے ہیں میں نے یہ سوال. نہیں دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک دلچسپ الائنس جو ہے نا وہ وجود میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک تو جو الائنس وجود میں آ رہا ہے اس کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ اسے آپ اس سے اتفاق کہہ لیں، صوبے اتفاق کہہ لیں، کہ جو لوگ جمع ہو رہے ہیں وہ ایک خاص پس منظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ شیخ رشید صاحب ہوں، چودھری پرویز الہی صاحب ہوں،
طاہر القادری بھی اگر اس الائنس میں آ جائے تو وہ بھی پرسپشن کیا ہے اور عمران خان چلیے بتائیں. ابھی تو یہ سبھی وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں جو ایک خاص وقت میں پرویز مشرف صاحب کے بڑے چہتے تھے اور پرویز مشرف ان کے بڑے چہتے تھے. ٹھیک ہے, جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ اسٹیبلشمنٹ پہلے والی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ پچھلے 6-7 سال میں اپنا کامران اگر یہاں کی سول سوسائٹی بدلی ہے, اگر یہاں کا میڈیا بدلا ہے, اگر یہاں کی عدلیہ بدلی ہے, اگر یہاں کی سینئر پولیٹیشین کی قیادت بدلی ہے, میرے خیال میں فوج کا رویہ بھی بدلا ہے. یعنی وہ ٹیک اوور یا پریشر نہیں کرے گا. اور فوج اس حقیقت کو سمجھتی ہے کہ یہ جو 6-7 سال میں فوج کا وقار دوبارہ بحال ہوا ہے, جو اس حد تک چلا گیا تھا کہ راول پنڈی جیسے گیرزن سٹی میں فوجیوں سے کہا گیا کہ وہ وردی پہن کے شہر میں نہ جائیں مشرف کی پالیسی کے نتیجے میں. آج اسی فوج کے لیے اگر پھر دل میں احترام اور وقار کا جذبہ پیدا ہوا ہے, پرانا جذبہ لوٹا ہے, تو اس لیے کہ ان 6-7 سال میں فوج نے خود کو سیاست سے لیکن رؤوف طاہر صاحب پھر اس کی کیا جواب دیں گے جو راحیل شریف صاحب نے جا کے کہا فوجیوں کو کہ فوج کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا ہر لحاظ سے وقار کا دفاع کیا جائے گا خواجہ آصف خواجہ سعد رفیق کی سٹیٹمنٹس کے بعد؟ نہیں, مشرف ہے جو انہوں نے دی. اب یہ تو خواجہ سعد رفیق بھی اس کی وضاحت میں راحیل شریف اور راحیل شریف بھی اپنا ایک بات کہہ کے اس کے بعد انہوں نے ڈسپلیئر شو کیا کور کمانڈرز کی میٹنگ. نہیں, یہ تو پرانی بات ہو چکی, یہ ریسنٹ بات ہو چکی. اس کے بعد معاملات بہت آگے گئے ہیں. پرائم منسٹر جو ہے وہ وہاں پہ. ہارون رشید صاحب, آپ کے خیال میں اب یہ وزن تو ہے رؤوف طاہر صاحب کی بات میں, وہ کہہ رہے ہیں جی اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ گیا ہے شاید کہ اس طرح نہیں ہم حکومت کو جو ہے اپنے کسی بھی موقع پہ پریشرائز کر سکتے. چلے پٹ اٹ دس وے. نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے. جنرل کیانی کی یہ پالیسی رہی اور یہی پالیسی جاری رہنی چاہیے. ملک کو سول ادارے چلایا کرتے ہیں جی, ملک کو فوج نہیں چلایا کرتی. یعنی پولیس چاہیے نا, پٹوار چاہیے اور ٹیکس کلیکشن ہے, یہی اہم محکمے ہیں سب سے زیادہ. ٹھیک ہے, پھر سرکاری دفاتر ہیں, ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہے. تو فوج کا کام تھوڑی ہے بھائی. سول ادارے کبھی مضبوط نہیں کیے گئے, یہ ہے اصل المیہ. سیاسی جماعتیں آرگنائز نہیں ہیں, ڈیموکریٹک نہیں ہیں. ایک آدمی یا ایک خاندان ان پہ مسلط ہے. ان کی تشکیل جمہوری ہو وقت گزرنے کے ساتھ, اور ہر کوئی اپنے دائرہ کار میں رہے. اچھا, ایک میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں, ایک اجازت دیجیے. جی جی, دیکھیے, میں نے جب انڈیا کی بات کی تو میں نے جو سیکورٹی کا پرسپیکٹو ہے اس کے لحاظ سے بات کی کہ اس پہ اظہار خیال کیسے کرنا چاہیے. میں نے کسی شخص یا کسی گروپ کی طرف بالکل اشارہ نہیں کیا قطعاً, نہ مجھے کسی کی حب الوطنی پہ شبہ ہے. جہاں تک انہوں نے یہ فرمایا یاسر پیرزادہ صاحب نے کہ لوگوں کی ڈوریں ہلائی گئیں, تو میں ایک حدیث انہیں سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا ظاہر و باطن آشکار نہ ہو جائے, اور صاحب معاملہ جج نہیں ہوتا. ہر شخص اپنے ضمیر کے سامنے جواب دے اور خدا کے سامنے. ہارون صاحب, میں پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ میں نے کامران کو اسی فکرے میں یہ بھی ساتھ کہا کہ جو لوگ اپنی کنوکشن کے تحت کوئی بھی نظریہ رکھتے ہیں, وہ پوزیشن لیتے ہیں, وہ درست کام کرتے ہیں, چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کو کریں, چاہے وہ میرا اشارہ بھی آپ کی طرف کہ میں نے اس کو بالکل زور دے کر یہ بات کہی تھی کہ آپ کنوکشن رکھیں. میں تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ آپ پوزیشن لیں. خدا کا واسطہ اس ملک میں کوئی پوزیشن تو لیں. یہاں پر تو یہ عجیب و غریب ایک آرگومنٹ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی میں تو نیوٹرل ہوں. نیوٹرل کیا چیز ہوتی ہے یہ, یا میں غیر جانبدار ہوں. غیر جانبدار کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ پوزیشن لیں. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. یہ پوائنٹ آ گیا جی. مظہر عباس صاحب, وہی سوال جو میں نے رؤوف طاہر صاحب سے کیا تھا, یہ جو گرینڈ لائنز بننے جا رہا ہے, آپ نے کافی لائنسز دیکھے, اس میں کوئی ہوا ہے یا بس یہ اڑ جائے گا دھاندلی کے معاملے کو لے کے؟ جی مظہر. دیکھیے کامران, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے بہت ہی مختصر میں یہ بات کر دوں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس وقت پاکستان میں تقریباً 60% ایسے ورکنگ جرنلسٹ ہیں جو ورکنگ جرنلسٹ کہلاتے ہیں, جو پارٹ ٹائمرز ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے اٹھا لیں, آپ بجلی کے محکمہ اٹھا لیں, آپ پانی کا محکمہ اٹھا لیں, اس میں آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو پارٹ ٹائم جرنلزم کرتے ہیں. کالم نویس آپ کو بیشتر ایسے بہت سے ملیں گے. ایسے کالم نویس ملیں گے جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں. گورنمنٹ امپلائی, سرونگ گورنمنٹ امپلائی شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. اگر آپ, اس لیے کہ آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ چیزیں جس طرح آپ کالمز لکھتے ہیں, اگر آپ گورنمنٹ سرونگ گورنمنٹ امپلائی ہیں تو انٹل انلیس آپ پرمیشن لیں, اور اس کے اندر پھر آپ لکھیں, آپ نیچے لکھیں, ڈیزگنیشن اپنی لکھیں کہ آپ اپنا ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بیسک ہے. جہاں تک اپوزیشن الائنس کی بات ہے, دیکھیں جو
جو سچویشنز ڈیولپ ہوتی ہیں، یہ سچویشن مجھے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سچویشن اگر زیادہ ایگریویٹ ہوئی، آگے بڑھی، تو بائی دی اینڈ آف اکتوبر، کیونکہ اکتوبر جو ہے ہمارے یہاں پاکستان کی سیاسی، لیکن مدد صاحب یہ بتائیے نا ایگریویٹ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ایگریویٹ ہونا یہ کہ پارٹیز ملنی شروع ہو جائیں عمران خان صاحب کے ساتھ کہ بالآخر پیپلز پارٹی مل جائے، یا آپ ایگریویٹ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں کو انسائڈ کرتا ہے. میں آج بھی اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہو گئی ہے. اگر تبدیل ہو گئی ہوتی تو پرویز مشرف کے ٹرائل میں ہمیں یہ دشواریاں پیش نہیں آ رہی ہوتی. یہ دشواریاں اسی لیے پیش آ رہی ہیں کہ پاکستان میں اب بھی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ویسی ہی ہے. آئی ایس پی آر کا جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز آ جاتا ہے. صحیح ہے, چاہے وہ کیری لوگر بل ہو یا یہ والی سچویشن جس میں میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں اس میں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے چیزیں آ گئیں. صحیح, تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری یہاں اسٹیبلشمنٹ بالکل یکمشت جو ہے وہ سائیڈ ہو گئی. رائٹ سر, یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں ارشد صاحب کے پاس جاؤں گا. نظر بھی رکھتے ہیں اور اپنا رول بھی پلے کرتے ہیں. اچھا شریف صاحب, آپ بھی ایگری کریں گے مظہر صاحب سے اس معاملے اسٹیبلشمنٹ والی بات پہ بھی؟ اور دوسرا, بنتے کیا دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں آپ, جو آج چودھری شجاعت صاحب کی میٹنگ ہوئی کتنی امپورٹنٹ تھی وہ, کیپنگ ان ویو کہ ان کی الیکٹڈ ریپرزنٹیشن تو نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر اس طرح. جی ارشد صاحب. میرے خیال سے کامران اگر 2002 اٹھا کے دیکھ لیں تو اس وقت بھی شاید اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن بہرحال ایک اتحاد بن گیا تھا, کافی سارے لوگ الیکٹ ہو گئے تھے. اتحاد کی ہسٹری جو آئی جی آئی بنا تھا, کس طرح سے بنا تھا, وہ تاریخ بھی ہمارے سامنے. اور آج پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بھی ایک بہت اسٹرانگ میسج بھیجا ہے سابق صدر آصف علی زرداری کو کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ میں اپنے ساتھ بٹھا کے اپنے تمام اوپوننٹس کو, پولیٹیکل اوپوننٹس کو, کہ جناب ملک کی دو بڑی سیاسیں اگر آپ وہاں پہ اتحاد اسلام آباد میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں تو میں یہاں سے بیٹھ کے یہ میسج دے رہا ہوں. حالانکہ اس میٹنگ میں چیف منسٹر سندھ وہ خود بھی موجود تھے, ان کی پارٹی کی ریپرزنٹیشن بھی وہاں پہ تھی, باقی تمام جماعتیں بھی تھیں. تو سابق صدر کو وہاں پہ بٹھانا اس میٹنگ میں وہ ایک پولیٹیکل میسج میرے خیال سے زیادہ تھا کہ جو الائنسز بن رہی ہیں, جو عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹیز جا رہی ہیں, باقی اتحاد اس طرح کے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو پرائم منسٹر نے اس کا آج جواب دیا اس حوالے سے. رائٹ, یاسر صاحب آپ ایگری کرتے ہیں آج کراچی کا جو مشن تھا نواز صاحب کا یہی تھا, دفاعی اداروں کو پیغام دیا ہے, عمران خان کو پیغام دیا ہے, سر عمران کو دیا ہے؟ نہیں, میں اس طرح نہیں سمجھتا کہ کوئی پیغام بٹوین دا لائنز کسی کو دیا گیا ہو. میرا خیال ہے کہ وہ ایک نارمل لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کے طور پہ اس کو لینا چاہیے. اس سے پہلے البتہ جو آپ نے بات کی تھی نا, جو الائنس جو بن رہا ہے گاندھی کی, میں خیر پالیٹکس پہ تو نہیں بات کروں گا, لیکن ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن لا ایک میں چیز ضرور آبزرو کر رہا ہوں کہ ایک ہر ممبر نے ایک اوتھ اٹھایا ہوتا ہے کہ وہ ٹو اپہولڈ دی لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن, اور اسی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیو پروسیس ہوگا. لا کا آرٹیکل 4 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب ڈیو پروسیس جو ہے کسی بھی چیز کا, مثال کے طور پہ اگر الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں اگر ان کو فارغ کرنا ہے تو ڈیو پروسیس لکھا ہوا ہے آرٹیکل 209 میں, ٹھیک ہے نا, اس میں ایک طریقہ کار ہے ان کو ڈی سیٹ کرنے کا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سڑک پر آ کے آپ یا میں کہیں اخلاقی لحاظ سے لوگ کہتے ہیں کو ریزائن کا. خورشید شاہ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے, حالانکہ وہ گورنمنٹ کے لائی ہیں. نہیں, وہ طریقہ کار ہے نا اس کا ایک, وہ تو طریقہ کار ڈیو پروسیس آف لا, پھر یا تو آئین قانون کی بات کر لیں یا پھر انارکی کی بات کر لیں, تو ایک ہی بات صاحب. لیکن آپ یہ تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن لا کے اسٹوڈنٹ, انہوں نے یہی کہنا بنتا ہے ان کا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کیا حکومت بھی نہیں, الیکشن کمیشن کے ممبرز ہیں, ان کی کیا مورل کریڈیبلٹی اب رہ گئی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی پیپلز پارٹی وہ کہتی ہے مستعفی ہو جائیں آپ, ملک کی دوسری بڑی اپوزیشن پارٹی تحریک انصاف وہ کہتی ہے مستعفی ہو جائیں. اتنا ان پہ الزام اور مڈ سلنگنگ ہو چکی ہوئی ہے کہ ان کی وجہ سے الیکشن یہ ہوا وہ ہوا یا نہیں ہوا, ان کو تو ریزائن نہیں کرتے. نہیں, لیکن سوال یہ ہے کامران کہ یہ تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے روایت چلی آ رہی ہے کہ ہارنے والے جو ہیں وہ ہارنے کے بعد یہ کہتے ہیں جی کہ دھاندلی ہو گئی, تو اب مترازع تو ہو جاتے ہیں. آپ اس پہ غور فرمائیں کہ اس وقت کا چیئرمین نے بھی ریزائن کیا نا سر, فخر الدین نے نہیں کیا, انہوں نے دھاندلی پہ نہیں کیا, مداخلت پہ بھی نہیں کیا. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں انہوں نے الیکشن کا پورا پروسیس مکمل کیا. انہوں نے قومی اسمبلی کے انتخابات کرائے, اس کے ساتھ صوبائی اسمبلی کے انتخابات, صدر کا انتخاب بھی کروایا سپٹمبر میں. نہیں, سپٹمبر میں جب صدر کا انتخاب بھی ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں ان کو کہ انہوں نے اپنے اس سے عرصہ مدت سے پہلے ریزائن کیا نا, پہلے دیا, لیکن انہوں نے نا احتجاجن دیا. پرسوں انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ افتخار چودھری صاحب کی مداخلت کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. نہیں, وہ افتخار چودھری کی مداخلت یہ نہیں تھی کہ فلاں کو جتاؤ فلاں کو ہراؤ. مثلا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی میں, افتخار تو سب کہہ رہے تھے کہ کراچی میں آپ کو ایک گھر پہ جا کے لسٹیں چیک کرنی چاہیے. کیوں کہا افتخار چودھری صاحب کو, کیا تعلق تھا الیکشن سے, آپ بتائیں نا مجھے. الیکشن کمیشن نہیں, میں یہاں افتخار چودھری صاحب کی وکالت کے لیے بیٹھا ہوں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کیا فخر الدین جیبراہیم صاحب نے یہ بات تسلیم کر لی ہے
کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی. ان کو نہیں پتا نا, وہ تو دیکھیں گے تو پتا چلے گا نا. وہ تو لیکن بہرحال انہوں نے تو آپ کے خیال میں اخلاقی لحاظ سے الیکشن کمیشن کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, اخلاقی لحاظ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں رکھتے, بس ختم ہوگی. اچھا ایک مجھے فکر, اچھا چلیں آپ بریک لے لیتے, بریک کے واپس آتے ہیں ویوز, واپس آتے ہیں بریک. اس پروگرام بہت بہت ویلکم بیک. ہارون رشید صاحب, آپ کی طرف ہی آؤں گا. آپ نے تو خیر بہت سی تحریکوں کو اپنے سامنے دیکھا ہے, پی این اے کی موومنٹ آپ کے سامنے سے گزری, وہ والی شدت تو نہیں نا ہے اس میں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے جس طرح مظہر عباس صاحب کہہ رہے تھے اکتوبر میں شاید حالات خراب ہو جائیں؟ واٹس یور ٹیک ہارون صاحب؟ اب میں اس پہ بات کرتا ہوں, لیکن ایک چیز کا وہ جواب دے دوں, اپنا نقطہ نظر پیش کر دوں. جو انہوں نے فرمایا نا مظہر صاحب نے جی کہ اسٹیبلشمنٹ اب بھی مؤثر ہے, تو یہ بات صحیح ہے, میں ان سے ایگری کرتا ہوں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے رویے میں کچھ صحت مند تبدیلی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سب اداروں کے رویے میں صحت مند تبدیلی آئے تو بتدریج چیزیں بہتر ہو جائیں گی. جہاں ریاست کی رٹ نہیں ہوتی, قانون نافذ نہیں ہوتا, احساس عدم تحفظ ہوتا ہے, تو وہاں ایک گروہ بندی ہو جاتی ہے, اور اس کے خاتمے کا طریقہ یہی ہے کہ آئین کی بالادستی ہو اور سب لوگ اپنی اصلاح کریں اور اپنے دائرہ کار. اب میرا سوال کا بھی جہاں تک اس تحریک کا تعلق ہے, میں بالکل واضح آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی فائدہ ان چیزوں کا نہیں ہے. ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے, اس کو اکھاڑ کے پھینک دیں. بہت سی حکومتیں ہم اکھاڑ کے پھینک چکے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ یہ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں, مجھے اس سے انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے انٹرسٹ یہ ہے کہ سول ادارے تعمیر ہوں اور سب لوگ اپنی حدود میں رہیں, اور فوج کا کردار بتدریج محدود ہوتا چلا جائے, اور گورننس ٹھیک ہو, اور ہر کوئی اپنے دائرہ کار میں رہے. بار بار میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک الائنس بنا لیں, حکومت کو اکھاڑ کے پھینک دیں, تو بھئی جو نئے لوگ آئیں گے وہ کیسے سچویشن کو سنبھالیں گے؟ مستقل ایک کشمکش رہے گی, اور خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں اگر مارشل لا لگ جائے تو اس سے بھی بدتر بات ہے. رائٹ. مظہر عباس صاحب, واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ مطلب آپ کو حالات جو ہے وہ, اس کا مطلب کنکلوژن کیا نکل سکتا ہے؟ میڈیا چینل, نون لیگ, عمران خان صاحب, اور ایک سوال اور مدر صاحب جواب ضرور دیجیے گا, پہلے اس کا جواب دیجیے پلیز, کہ عمران خان صاحب کی جو دھاندلی کی اپیل ہے جو معاشرے سے انہوں نے کی ہے, آپ کو اس میں کوئی نظر آتی ہے اپیل کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وزن ہے یا نہیں, بینگ اے جرنلسٹ؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کی جو فرسٹریشن ہے اس کے حوالے سے وہ بالکل ٹھیک ہے. جب یہ طے ہوا تھا کہ 120 دن میں ٹرائبونل سے فیصلے آ جائیں گے, تو پھر یہ کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس چیز کو کیوں نہیں چیک کیا گیا, اور عدلیہ کیوں خاموش رہی؟ عدلیہ نے کیوں اس پر اسٹے پہ اسٹے دیتی گئی؟ جب آپ کوئی سارے راستے بند کر لیں گے تو آدمی سڑک کے علاوہ اور کہاں جائے گا؟ بالکل ٹھیک. یعنی آپ نے ختم ہو گیا. مدر صاحب یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا, بالکل ٹھیک ہے. میں سر کیونکہ وقت کی بڑی قلت ہے, سب سے میں کوئک کمنٹ لے رہا ہوں. ارشد شریف صاحب, واٹس یور ٹیک آن اٹ کہ اس سچویشن کو بنتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو, جو مجبور کر دے حکومت کو ایٹ لیسٹ کہ الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے, یا بایو میٹرک سسٹم ایٹسٹرا, یا کہیں اور طرف چلی جائے بات؟ جی ارشد صاحب. کامران, جو ابھی تک جن وجہ سے یہ تنازع سارا شروع ہوا تھا, وہ سارے بیسک پوائنٹس آف کنسرن جو ہیں وہ ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئے. اس میں بہرحال ایک اضافہ اور ہو گیا ہے پیمرا کا, جیو کیس کی پیمرا کے حوالے سے, اور لا منسٹری اس پہ کیا اوپینین دیتا ہے. اس کے علاوہ جو پہلے سے بیک گراؤنڈ میں چیزیں چل رہی تھیں وہ سارے متنازع پوائنٹ ابھی تک موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی ڈیولپمنٹس اگر آپ دیکھیں تو جب سے سول ملٹری ریلیشن شپ میں گلف پیدا ہوا تھا, اس کے بعد سے یہ ساری ڈیولپمنٹ شروع ہو رہی ہیں اور پکڑتی جا رہی ہیں. لیکن یاسر صاحب 30 سیکنڈز. جی, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی اس طرح کی مووز ہوتی ہیں نا, یہ الٹیمیٹلی سسٹم کو ڈسکریڈٹ کرتی ہیں. اچھا, تو جب سسٹم کو ڈسکریڈٹ کرتی ہیں تو اس کا فائدہ صرف غیر جمہوری قوتوں کو ہوتا ہے, اور آج تک تو اس ملک میں کسی اور کو فائدہ ہوا نہیں. میں روف طاہر صاحب نہیں بولیں گے, وقت کی قلت ہے. ٹھیک ہے روف صاحب, آج کا یہ پروگرام تھا, کل تک کے لیے اجازت.